اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 11ویں پارے میں سورہ یونس کی 18ویں آیت ہم لوگ پڑھ رہے تھے اور اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ میں اپنی توحید کا بیان فرمایا اور یہ بتلایا کہ اللہ کی توحید ایسی چیز ہے جو بالکل ثابت اور سالم ہے، اور شرک جس راہ سے بھی آئے ان میں سے ایک راستے کا ذکر کیا کہ کسی انسان کا یہ عقیدہ کہ اللہ پر جبر کیا جا سکتا ہے یا والعیاذ باللہ خدا مجبور ہو جائے گا کسی کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالی نے اس بات کی سرے سے نفی فرما دی اور جڑ اکھیڑ دی اس نظریے کی کہ اللہ کو کوئی چیز مجبور کر سکتی ہے، اور ارشاد فرمایا کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں ان چیزوں کی مَا لَا يَضُرُّهُمْ، جو چیزیں انہیں نقصان نہیں دے سکتی، وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور نہ ہی انہیں نفع پہنچا سکتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ عبادت بنیادی طور پر انسان بالعموم جو کرتا ہے، چاہے وہ اپنی خوشی سے کرے اور چاہے وہ مجبوراً کرے، اس لیے کرتا ہے کہ اسے زندگی میں نقصان نہ پہنچے۔ سجدہ کرتا ہے، پکارتا ہے، دعا مانگتا ہے، تسبیح بیان کرتا ہے، حمد بیان کرتا ہے اپنے معبود کی کہ اس کا معبود اس سے خوش ہو جائے اور کوئی مصیبت اس پہ نازل نہ ہو۔ اور یہی سارے افعال، تسبیح، قیام، سجدہ، رکوع، نظر کا پیش کرنا، یہ سب چیزیں اس لیے بھی کی جاتی ہیں کہ اس پر اگر کوئی کڑا وقت اور نقصان کا وقت آ گیا ہے تو اس کا معبود اسے ٹال دے۔ تو اللہ تعالی نے اس کی نفی فرمائی پہلے کہ یہ لوگ جن کی بھی عبادت کرتے ہیں ان کی عبادت نہ ہی تو وہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، یعنی یہ ان کی عبادت چھوڑ دیں اور کچھ بھی کہتے رہیں انہیں، وہ ان کے معبود ان کا نقصان کچھ نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات یہ فرما دی کہ ولا ينفعهم، اور وہ انہیں نفع بھی نہیں دے سکتے۔ تو جب نفع اور نقصان دونوں کا تعلق اور واسطہ اور سبب اور یہ رسی کاٹ دی اللہ نے کہ اس کے علاوہ کسی کے قبضے میں نہیں ہے، تو پھر کوئی پوچھے کہ تم عبادت کیوں کرتے ہو؟ جب ایک چیز نہ تمہارے نفع پہ قدرت رکھتی ہے، نہ تمہیں نقصان سے بچا سکتی ہے، یا یہ کہ نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہے اور نہ نفع پہنچا سکتی ہے، یا یہ کہ تمہارا نفع روک بھی نہیں سکتی، تو پھر کون سا جذبہ پیچھے رہ جاتا ہے جو تمہیں ان کی عبادت پر لاتا ہے؟ اور اگر فرض کیجئے کوئی کافر پلٹ کے ہم سے سوال کرے کہ بھئی تم کیوں اللہ کی عبادت کرتے ہو، تو اس کی ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ یقیناً اللہ اپنے بندوں کو نفع دیتا ہے، اور اللہ اگر نفع نہ دے تو کوئی نفع دے نہیں سکتا، اور اللہ نقصان سے روکتا بھی ہے، نقصان نہیں اپنے بندوں کا ہونے دیتا، اور اگر وہ کرنا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ تو بات تو برابر ہو گئی۔ وہ کہے گا کہ ہم بھی اپنے معبودوں کے متعلق یہی سمجھتے ہیں، تم اللہ کے متعلق یہی سمجھتے۔ ہم کہتے ہیں کہ فردر سٹیپ اس کے بعد یہ ہے کہ یہ دیکھ لینا چاہیے کہ جو معبود ہے کیا اس نے بھی کہا ہے یا نہیں۔ اس نے کہا ہے کہ میں نفع دے سکتا ہوں، اس نے کہا ہے میں نقصان پہنچا سکتا ہوں،
اور یہ بات کیسے معلوم ہو سکتی ہے؟ اس کا کوئی راستہ اور کوئی ذریعہ اور کوئی واسطہ نہیں ہے سوائے رسالت کے، کہ انبیاء علیہ السلام پر وحی آتی تھی، اور وہی بنیاد بنتی ہے اس ساری عقیدہ توحید کی۔ تو یہ دیکھ لیا جائے کہ وحی کس کے پاس محفوظ ہے، اسی کا عقیدہ محفوظ ہے، اور یقیناً پوری کائنات میں دنیا میں وحی ایک ہی جگہ محفوظ ہے، اور وہ قرآن ہے، اور قرآن کے علاوہ جتنی بھی وحی اس سے پہلے آئی ہے سب رد و بدل ہو گیا، تبدیلی ہو گئی۔ اس لیے اللہ تعالی نے بتا دیا کہ دیکھو اس کی ذات ہے جو نفع اور نقصان پر قدرت رکھتی ہے، اور یہ تو ان کی عبادت کر رہے ہیں جو نہ ان کو نقصان سے روک سکتے ہیں نہ انہیں نفع پہنچا سکتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں کہ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہیں اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی، کہ یہ جو ہیں اللہ کے ہاں ہماری سفارش کر دیں گے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے ہاں سفارش کرنے کی خود بات جو ہے وہ کہاں سے آ گئی؟ یا تو اللہ نے خود کہا ہو کہ فلاں فلاں میرے ہاں سفارش کرے گا، کس کے پاس دلیل؟ پھر بات وہیں آ جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق بتایا، قرآن کے متعلق بتایا، والدین کے متعلق بتایا، نیکی کے متعلق بتایا، مومن انسان جو مومن کے ساتھ نیکی کرتے ہیں اس کا بتلایا، بچے کا بتایا۔ یہ سب چیزیں قیامت میں خدا کے یہاں شفاعت کریں گی، سفارش کریں گی، مگر کب؟ من بعد اذنہ، جب اللہ کی اجازت ہوگی یا اللہ کا حکم ہوگا، اس کے بغیر تو کوئی نہیں بول سکتا۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ یہ مشرکین مکہ یہ جو کہتے تھے کہ اللہ کے ہاں شفاعت ہو جائے گی اور خدا کے ہاں سفارش ہوگی، تو ان سے پوچھے کوئی کہ وہ سفارش تمہیں کس طرح نفع دے گی؟ آخرت کے تو وہ قائل نہیں تھے، قیامت کے اگر قائل ہوتے تو پھر تو آدھا جھگڑا ہی ختم ہو جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختلاف اسی بات پر تھا کہ وہ کہتے تھے اللہ ایک نہیں ہے اور قیامت نہیں آنی، بس جو ظلم بھی کرتے رہیں ٹھیک ہے۔ اسی لیے قرآن نے 3 مرتبہ اس مسئلے پر قسم کھائی ہے، قل ای و ربی، کہ یہ ہاں خدا کو اس کی قسم ہے کہ قیامت آئے گی۔ 3 مرتبہ قسم کھائی ہے کہ خدا کو اس کی قسم ہے قیامت آئے گی۔ یہ تو مانتے نہیں تھے۔ پھر ان سفارشیوں کا کیا کرنا تھا؟ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ سفارش اللہ کے ہاں دنیاوی معاملات میں آئے گی، دنیا میں جو ہمیں نقصان پہنچتے ہیں تو جب ہم ان کی عبادت کرتے ہیں یہ خدا کے ہاں سفارش کر دیں گے، وہ نقصان نہیں پہنچے گا، اور جو ہمیں دنیا میں نفع ملنا ہے جب ہم ان کی کچھ نظر و نیاز کریں گے تو یہ اللہ کے ہاں سفارش کر دیں گے، ہمیں اس کا نفع ملے گا۔ اور کچھ ایسے بھی تھے جو کہتے تھے فرض کر لو قیامت آ جائے، تو قیامت میں فرض کر لو اگر آ گئی تو بھی یہ چیزیں وہاں نفع دیں گی۔ نضر ابن حارث تھا اور وہ مسلمانوں سے کہتا تھا کہ فرض کرو اگر قیامت آ گئی تو وہاں تو میرے معبود جو لات ہیں وہ اللہ سے چھڑا لیں گے مجھے۔ اور یہی وہ شرک ہے جو دنیا کی اکثر ان اقوام میں بھی پھیل گیا جو قیامت آنے کے قائل ہیں۔ کوئی کہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام چھڑوا لیں گے خدا سے، اور کوئی کہتا ہے حضرت مسیح علیہ السلام، اور اس کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی اجازت ہوگی اور وہ ایسا دن ہوگا جس دن کوئی بول نہیں سکے گا، اور حتیٰ کہ لوگ میرے پاس آئیں گے اور پھر مجھے کہیں گے اور میں بھی اللہ کے سامنے بات نہیں کر سکوں گا، اور میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ ان ربی فی الغضب، آج کے دن اللہ تعالی بڑے شدید غصے میں ہے، اور ایسا غصہ ہے خدا کو اس کائنات پر کہ نہ آج سے پہلے کبھی اتنا غصہ آیا ہے اور نہ آج کے بعد کبھی اتنا غصہ آئے گا۔ پوری انسانیت کے جرائم سامنے ہوں گے، اور جو ظلم لوگوں نے مچا رکھا تھا وہ سب سامنے آئے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حتیٰ کہ میں سجدے میں گر جاؤں گا اور پھر اللہ کی تعریف بیان کروں گا ان جملوں کے ذریعے جو مجھے پتا نہیں ہے، اور پھر اللہ یہ کہیں گے
کہ آپ اپنا سر مبارک اٹھائیے اور آپ کو اجازت دی جاتی ہے کہ آپ بات کریں. ایسے تھوڑا ہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں اپنی مرضی سے کسی کو چھڑا لیں. اور اسی وجہ سے بالکل صاف اور واضح الفاظ میں حدیث میں آیا ہے، آپ نے اپنے خاندان والوں سے کہا، آپ نے کہا کہ صفیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، اور آپ نے فرمایا فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، سلینی من مالی ما شئتے، میرے پاس جو دنیا کا مال اسباب کچھ ہے تو بیٹی جو جی چاہے تم مجھ سے لے لو، لیکن قیامت کے دن لا املک لک من اللہ شیئا، اگر اللہ کی گرفت ہوئی تو میں ذرہ برابر تمہیں نہیں چھڑا سکوں. اپنی پھوپھی نے بھی صاف فرما دی کہ دیکھو آج، اور حتیٰ کہ پورے قریش سے فرما دیا، آپ نے فرمایا قریش یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن تم میں سے کوئی آئے اور اس کی گردن پہ اونٹ کے برابر بوجھ لدا ہوا ہو اور پھر وہ مجھے کہے کہ میری مدد کرو، میں اس کی مدد نہیں کروں. اور کسی کی گردن پہ گائے کے برابر، اور پھر فرمایا بکری کے برابر، پھر فرمایا مرغی کے برابر، پھر فرمایا انڈے کے برابر اگر بوجھ ہوگا جو اس نے ظلم کیا ہوگا تو یہ سمجھے کہ میں اس کی مدد کروں گا. میں کوئی مدد نہیں کر سکتا. اپنا حساب، اپنے معاملے درست رکھو. شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یقیناً برحق ہے، لیکن وہ ایک الگ چیز ہے، اور یہ ایک الگ چیز ہے کہ مطلقاً کوئی اللہ پر اتنی دباؤ ڈال دے والعیاذ باللہ کہ خدا اس کی مان جائے. اللہ نے فرمایا یقولون، اور یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارے سفارشی یہ بن جائیں گے. تو پھر ایک خاص فرقہ مراد ہے، اور اگر یہ لے لیا جائے کہ یہ مطلقاً یہ کہتے ہیں تو پھر تو وہ قیامت کو مانتے ہی نہیں تھے. تو پھر ایک دنیا کی بات ہو گئی کہ دنیا میں جو نفع نقصان ہے اس سب پر یہ جو بت ہیں ہمارے، یہ خدا کے یہاں سفارش کرتے ہیں، اور اس وجہ سے ہمیں فتح بھی ہوتی ہے، اسی وجہ سے اولاد بھی ہوتی ہے. کئی بت بنا رکھے تھے، محبت کی ایک دیوی الگ تھی، اولاد کے لیے یہ الگ جایا کرتے تھے کہیں، اسی طرح رزق کے لیے الگ جاتے تھے، فتح جب مانگنی ہوتی تھی تو الگ ایک بت کے پاس جاتے تھے. حبل کے متعلق ان کا عقیدہ تھا کہ یہ جس کی بیک پہ ہو اس قوم کو فتح ہو جاتی ہے. 20 بت بنائے ہوئے تھے اور ہر ایک الگ مقصد کے لیے تھا. یہاں تک کہ جب سفر میں جاتے تھے تو 3 خوبصورت سے پتھر لے لیتے تھے، اور قریش کہتے ہیں کبھی 4 اور کبھی 3 پتھر ہم لے لیا کرتے تھے، اور 3 پتھر یا 2 پتھر رکھ کے اس کی تو ہنڈیا بنا لیتے تھے اور ایک کو رکھ کے پوجنا شروع کر دیتے تھے، عبادت شروع کر دیتے تھے. تو یہ چیزیں تھیں. قریش نے اور عربوں نے مطلقاً عبادت کو نہیں چھوڑا تھا، عقیدہ بھی تھا ان کا. بہت سے قریش اس بات کے قائل تھے کہ اللہ کی طرف سے رسول آیا کرتے ہیں، لیکن یہ جو شخص ہے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں ہے. اور وہ کہتے تھے کہ کیا خدا کو طائف اور مکہ اتنے 2 بڑے بڑے شہروں میں ایک یتیم بچہ ملا، خدا نے اسے رسالت دے دی. بہت سے رسالت کے سلسلے کے قائل تھے، مختلف فرقے ان کے بنے ہوئے تھے. اللہ نے فرمایا ان کے جواب میں کہ یہ جو تم عذر پیش کرتے ہو اپنا کہ ہم کیوں عبادت کرتے ہیں، اس لیے کہ سفارش ہو جائے، قل آپ ان سے پوچھئے اتنبئون اللہ، کہ تم اللہ کو خبر دیتے ہو بما ان چیزوں کی لا یعلم جنہیں خدا نہیں جانتا فی السماوات آسمانوں میں ولا فی الارض اور نہ زمین. تم خدا کو ان چیزوں کی خبر دے رہے ہو جو خدا کو معلوم ہی نہیں ہے. معلوم نہ ہونے کا مطلب یہ کہ ان کا وجود ہی نہیں ہے. اگر وجود ہو تو معلوم ہو نا. خدا کے پورے علم میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ آسمانوں میں یا زمین میں جو اللہ پر دباؤ ڈال کر اللہ سے شفاعت قہری جسے کہتے ہیں مفسرین اپنی اصطلاح میں، خدا سے کوئی بات منوا سکے. اللہ نے فرمایا ان سے پوچھئے کہ تم خدا کو اس چیز کی خبر دے رہے ہو جو نہ آسمانوں میں کہیں ہے نہ زمین میں کہیں ہے. یعنی اللہ نے سرے سے انکار فرما دیا کہ اس کائنات میں کوئی قوت، کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اللہ کو مجبور کر سکے. دعا کی قبولیت بالکل ایک الگ باب ہے. دعا کی قبولیت ہوتی ہے، بہت چیزوں میں ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا ہے دعا کی قبولیت، وہ بھی اللہ اپنے فضل سے کسی کی دعا کو مان جائے، ٹھیک ہے.
دعا کی وجہ سے تقدیر بدل جائے، یہ بھی ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک خواب بیان کیا، اور تاج الدین سبکی رحمت اللہ علیہ نے طبقات الشافعیہ میں بھی اس حدیث پر بڑی بحث کی ہے، اور بہت اچھی بحث ہے۔ 16 آدمیوں کا ذکر ہے وہاں کہ ان کی تقدیر اللہ نے بدل دی۔ کس کس وجہ سے؟ بہت سی چیزیں۔ ایک آدمی کی تقدیر اللہ نے بدل دی، موت آ گئی تھی اس پہ، اور جب وہ فرشتہ اس کی روح نکالنے لگا تو وہ بالکل حادثہ اس کا ہو گیا تھا، مرنے لگا تھا، اور اچانک اس کے ماں باپ کی دعا آئی سامنے اور اس نے اسے ہٹا دیا، تقدیر کو اور بدل گئی۔ ایک آدمی ایسے ہی تھا، مرنے لگا تھا، اور پھر اس کے بعد جب موت کا فرشتہ آیا تو اس نے ایک نیکی کی تھی، وہ آیا اور اس نے اسے ہٹا دیا موت کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 آدمیوں کا بتایا کہ ان کی دعا کیسے کسی کو پہنچ گئی، کسی کی کوئی نیکی پہنچ گئی، اس نیکی کو خدا نے قبول کر لیا تھا، اللہ نے مہربانی کی، اس کی تقدیر بدل گئی۔ یہ تو سارا خدا کا اپنا ہی معاملہ ہے، اللہ کا اپنا ہی سارا ہے کہ وہ کس کی سنتا ہے، کس کی نہیں سنتا، کیوں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو اختیارات تو سارے اس مالک حقیقی کے پاس ہیں۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ تم ایسی چیز کی خبر اللہ کو دے رہے ہو۔ دعویٰ ان کا یہ تھا نا کہ یہ سفارش کر دیں گے، اس دعوے کا رد فرما دیا۔ پہلی بات یہ بتا دی کہ اللہ کو کوئی ایسی چیز اس پوری کائنات میں معلوم نہیں ہے، تو معلوم نہیں ہے یعنی اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے۔ ایک ہے اللہ تعالی کی ذات پاک میں صفات کا اثبات کرنا کہ اللہ ایسے ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں، اور ایک ہے نفی کرنا کہ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہیں، ایسے نہیں ہیں، ایسے نہیں۔ تو جو اثبات کا کرنا ہے وہ ہے حمد، تعریف، کہ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، رزاق ہے، قیوم ہے، غفار ہے، یہ سب تعریف ہے۔ اس لیے یہ صفات اللہ تعالیٰ کی حمد کے زمرے میں آتی ہیں، اور جہاں پر اللہ سے کسی عیب کی نفی کی جائے، وہ عیب جو لوگ اس ذات پاک میں بیان کرتے ہیں، یہ کہا جائے کہ اللہ کی ذات کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو کچھ لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں بری باتیں، اس سے بلند و بالا ہے۔ تو یہ جو نفی کی چیز ہے یہ تصویر ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی تصویر کا حکم بھی دیا ہے، اور خود اللہ نے اپنی تصویر بیان بھی کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ قیامت میں اس سے زیادہ وزنی چیز نہیں ہوگی جو لوگ اپنے اعمال میں دیکھیں گے، اور وہ یہ ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، ان دونوں چیزوں کو جمع کر دی، تسبیح بھی اور حمد بھی، کہ ایک جملے میں نفی ہو گئی کہ اللہ آپ بالکل ان تمام برائیوں سے پاک ہیں جو لوگ آپ کے متعلق کہتے ہیں بری باتیں، اور یہ پروردگار تجھ میں ساری اچھائیوں کی صفات اور خوبیاں موجود، تو نفی اور اثبات دونوں کو جمع کر دیا نا۔ اسی لیے قرآن نے کئی جگہ پر ان دونوں چیزوں کو اکٹھا ہی بیان کیا۔ فرشتوں نے اسے آدم علیہ السلام کے معاملے میں کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اللہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں حمد کے ساتھ ملا کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کیوں پڑھا کرو سبحان اللہ و بحمدہ، تو دونوں چیزیں ایک جملے میں جمع ہو گئی نا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ کے ایسے بندے ہیں یسبحون بحمد ربہم، اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد دونوں بیان کرتے ہیں۔ نماز کے آغاز میں دیکھ لیجئے سبحانک اللہم و بحمدک، تسبیح اور حمد دونوں کو اللہ نے جمع کر دیا۔ اسی لیے ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ سجدے اور رکوع کی تسبیحات میں ہم عام طور پہ یہی پڑھتے ہیں نا سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلی، تو بعض حضرات ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے کہ اس کو اضافہ کر دیتے تھے کہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، تو یہ جو بحمدہ کا لفظ بڑھا دیتے تھے یہ اللہ کی تعظیم، اللہ کی تکریم، اللہ کی صفات کو یعنی اس کو بیان کرنے کے لیے، لیکن اگر اس کی دلیل حدیث سے نہ ہوتی تو یہ منع ہو جاتا۔
پھر اسے کہتے کہ یہ بدعات کے زمرے میں ہے، کوئی آدمی اپنے پاس سے ایسی باتیں کرے. لیکن چونکہ حدیث میں آیا ہے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسی چیزیں ہو گئی تھیں، اس لیے کسی نے اسے روکا نہیں کہ اگر کوئی آدمی ایسے پڑھتا ہے کہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، تو گویا وہ اللہ کی تسبیح اور حمد کو جمع کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے، وتعالی اور بلند و بالا ہے. ایک جگہ ہے علوا کبیرہ، بہت بلند و بالا ہے ان چیزوں سے جو لوگ اس کے متعلق برائی اور عیب اور شرک بیان کرتے ہیں. تو تعالی کا مطلب بہت بلند و بالا. اسی لیے فقہا نے اس سے استدلال کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کا نام، اس میں عزت کے الفاظ کا اضافہ کرنا مستحب ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے ساتھ عزت کے الفاظ کا اضافہ کرنا وہ کہتے ہیں یہ بھی مستحب ہے. جیسے سیدنا کا لفظ ہے کئی جگہ آتا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے ساتھ سیدنا کا لفظ بڑھانا عزت کے احترام کے پیش نظر وہ کہتے ہیں یہ مستحب ہے، بہتر ہے، ثواب کا کام. مثلا وطر کی دعا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو جو تلقین کی تھی، ترمذی کی روایت میں آتا ہے، مشہور دعا ہے اور وہ آپ نے فرمایا کہ یہ پڑھا کرو اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت. اور اس کے آخر پہ یہ آتا ہے وصلی اللہ علی النبی، کہ اللہ سلامتی بھیجے، اپنے اللہ صلاۃ و سلام نازل کرے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ. ایک روایت میں آتا ہے وصلی اللہ علی نبیہ، تو اس کو کر دیا وصلی اللہ علی نبیہ الکریم، اپنے کریم کرم والے عزت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا کی سلامتی نازل ہو. اسی طرح باس پڑھ لیتے ہیں کہ صلی اللہ علی سیدنا محمد، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا کی رحمتیں، خدا کی مہربانیاں نازل ہوں. تو یہ جو استحباب اس کا ہے، وجہ اس کی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی یا اللہ تعالی کا نام، اس کے ساتھ عزت کے الفاظ کا بڑھانا جو ثابت ہوں سلف سے، اسلاف نے جن عزت کے الفاظ کو بڑھایا ہے وہ مستحب ہے. تو اللہ کے نام کے ساتھ تعالی کا جو لفظ استعمال کرتے ہیں یہ ہے وہ اس کی اصل کے سبحانہ و تعالی، وہ ذات پاک ہے اس عیب سے جو بیان کرتے ہیں کہ خدا کے ہاں کوئی شریک ہیں، اور جو شرک کے الفاظ وہ کہتے ہیں. وتعالی اور اللہ کی ذات بلند و بالا ہے، عما یشرکون، ان تمام چیزوں سے جن اس سے جو شریک ٹھہراتے ہیں. شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بڑا اچھا حاشیہ لکھا ہے. لائٹ ہے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا اچھا حاشیہ اس پہ لکھا ہے. دیکھیے اس حاشیے میں جو بات انہوں نے کہی ہے یہ کیسی بات ہے جو اب تک بھی لوگ باز کہتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں اس پہ وتعالی عما یشرکون، اور بہت دور ہے اس سے جو شریک کرتے ہیں. اس کے پہلے فائدے میں یہ فے کا لفظ لکھا ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہے فائدہ. فرماتے ہیں جو مشرک ہے سو یہی کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے. یہ بات پچھلے بیان میں گزری تھی نا کہ اللہ کی توحید کے 4 درجے جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ عنہ حجت اللہ میں جس کی تنقیح اور تشریح کی ہے کہ اللہ تعالی کی وحدانیت اور اس کی توحید ایک ذات کی اور ایک اس کی تخلیق کی اور ایک تدبیر کی اور ایک الوہیت کی. تو اس میں جو 2 درجے ہیں یہ مشرک بھی اسے مانتے تھے خدا کی وحدانیت کو. ایک تو معبود حقیقی، ساری کائنات اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا، تخلیق میں بھی اور اس سے پہلے اللہ کی ذات پاک کے متعلق. شرک تو آگے ہی شروع ہوتا تھا. حضرت فرماتے ہیں جو مشرک ہے سو یہی کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور یہ شریک اس کی طرف سے ہم پر مختار ہیں. بس جھگڑا یہی.
جن جن کو ہم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں اللہ نے خود ہی نے اختیار دیا ہے، یہ ہماری تقدیر بنائیں بگاڑیں سب انہیں اللہ نے اختیار دے دیا، اور اسی لیے اس شرک میں اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا جو لفظ کن ہے، اللہ نے فرمایا ہے نا وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن، اور جس چیز کا ارادہ پروردگار فرما لے اس کے متعلق جب وہ کہتا ہے کہ ہو جا فیکون، وہ ہو جاتی، تو وہ کہتے ہیں جو کن کے لفظ میں طاقت تھی یہ اللہ نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی تھی، اور انہوں نے آگے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دے دی تھی، اور انہوں نے آگے پھر اپنی اولاد سلسلہ قادریہ میں آگے چلو۔ حضرت نے اسی لیے یہ لکھا، حیران ہوتے ہیں ہم کہ دہلی میں اس زمانے میں جو شرک کا مرکز بن گیا تھا ایک طرح سے، کیسے اس قرآن پاک کا حاشیہ لکھا ہوگا اور کیسے شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے اتنی چیزیں لکھی ہوں گی، لوگ جو پڑھتے ہوں گے تو وہ جو ان کی مخالفتیں آئی ہیں کہ لوگ جا جا کے شکایتیں کرتے تھے حکمرانوں سے کہ اس خاندان کو نکالو اور ان کو، تو وہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ان کو اتنے صاف جملے جب پڑھتے ہوں گے تو پھر کیا گزرتی ہو۔ حضرت فرماتے ہیں جو مشرک ہے سو یہی کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور یہ شریک اس کی طرف سے ہم پر مختار ہیں، سو فرمایا کہ اگر اس نے مختار کیے ہوتے تو آپ ان سے کیوں منع کرتا؟ خود ہی روکتا ہے قرآن میں، خود ہی کہتا ہے کہ اللہ کی ذات پاک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی شفیع نہیں ہے، تو خود ہی اللہ اس سے منع کر دیتا۔ یہ ہے وہ چیز جو اب تک ہے کہ اللہ نے انہیں اختیار دیا ہے، جو چاہیں سو کریں، اور اسی کی تشریح آگے آ رہی ہے، اور قرآن نے وہاں وضاحت سے بیان کر دیا ہے کہ دنیا میں جتنے لوگ جس کی بھی عبادت کرتے ہیں قیامت میں جب آئیں گے ہمارے سامنے تو تم دیکھو کہ ان کا حال کیا ہوگا۔ اگلا رکوع جو ہے اس کے آخر پہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس مسئلے کو بیان کیا ہے، وہاں پھر بات کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا اللہ کی ذات بلند و بالا ہے، وما کان الناس، اور لوگ نہیں تھے الا مگر امتم واحدہ، ایک امت تھی۔ اصل میں یہ جو چیز ہے، یہ جو اب آیت پڑھنی ہے 19ویں، مشرکین نے دو اعتراض کیے اس پچھلی آیت پر۔ ایک اعتراض تو یہ تھا کہ تمہارے دین میں خدا نے منع کیا ہے نا، جیسے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اس نے مختار کیے ہوتے تو خود کیوں منع اللہ کرتا، تو مشرکین کا ایک اعتراض تو اس پر یہ پیدا ہوتا تھا کہ وہ انہوں نے کہا اچھا بھی تمہارے دین میں منع ہے نا، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے ہیں اور خدا کی توحید کا پرچار کرتے ہیں، ہمارے دین میں منع نہیں، ہمارا دین جو شروع سے چل رہا ہے وہ ایسا ہی ہے، ہمارے دین میں ہے، تو تم اپنے دین پہ رہو ہم اپنے دین پہ رہیں۔ ایک اشکال، اور دوسرا اعتراض یہ پیدا ہوتا، تو انہوں نے دوسری بات تو بار بار انہوں نے کی، انہوں نے کہا اگر تم سچے ہو نا لے آؤ عذاب، بس فیصلہ ہو جائے۔ اللہ تعالی نے یہاں پر دونوں چیزوں کے جواب آگے چل کے دے دیے ہیں۔ پہلی بات تو ارشاد فرمائی کہ وما کان الناس الا امۃ واحدہ، اور لوگوں جو لوگ بھی ہیں جو بھی اس دنیا میں یہ سب کے سب ایک ہی امت، فاختلفوا، اور پھر اس کے بعد اختلاف پڑا، سب کا دین ایک ہی تھا، اور قرآن اسے شد و مت سے بیان کرتا ہے۔ سورہ آل عمران میں پچھلے برس تشریح اس کی گزر چکی، اور وہاں پہ عرض کیا تھا کہ یہ اختلاف کب پیدا ہوا، کیوں پیدا ہوا، کس نے کیا۔ قرآن نے ان ساری شکوں کو مختلف جگہوں پہ بیان کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ اختلاف پیدا ہوا ہے بعد میں، اور اصل دین ایک ہی تھا۔ تو اصل دین ایک کیا تھا؟ اصل دین ایک ہی تھا، اللہ کی توحید، اسی سے دنیا میں کائنات میں خدا کی وحدانیت سے یہ آغاز ہوا عبادتوں کا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا۔ اس لیے یہ جو ارتقاء دین کا نظریہ ہے نا، پچھلی صدی میں بڑا مقبول تھا، یہ خود ہی جھوٹ ہے۔ اللہ نے اصولی بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس کائنات میں انسانیت کا آغاز کے متعلق صاف کہا ہے کہ وہ بڑے نیک لوگ تھے۔ انسان کی ابتدا جہاں سے ہوئی ہے وہ نبوت تھی،
جب نبوت تھی حضرت آدم علیہ السلام کی تو یقیناً اللہ کی توحید بھی تھی. وہ لوگ لباس بھی پہنتے تھے، وہ لوگ زراعت بھی کرتے تھے، وہ لوگ کوئی مر جاتا تھا تو اسے دفناتے بھی تھے، قرآن نے بتایا. اور ان لوگوں میں بتقاضۂ بشریت جو انسانوں کے جھگڑے ہوتے ہیں یہ بھی ہوتے تھے، اور وہ اللہ کے سامنے نظر بھی پیش کرتے تھے. قرآن نے تو یہ بتایا. اب درمیان میں ایک چیز نکل آتی ہے، کہتے ہیں جی یہ پتا چلتا ہے انسان غاروں میں پہلے رہتے تھے. اچھا، اس سے پتا چلتا ہے کہ انسان سب ننگے پھرا کرتے تھے. اس سے پتا چلتا ہے کہ انسان اپنے جسم پہ پتے ڈھانپا کرتے تھے. یہ سب درمیان کی کڑیاں ہیں. جو اصل چیز تھی اوریجنلی بالکل آغاز، قرآن بار بار یہ کہتا ہے کہ وہ نبوت سے ہوا، خیر سے ہوا، اللہ کی توحید سے ہوا، رسالت سے ہوا. وہ جہالت سے آغاز اس کائنات کا نہیں ہوا، شرک سے آغاز نہیں ہوا، لوگوں کے ننگ دھڑنگ رہنے سے نہیں ہوا. متمدن قوم تھی، سویلائزڈ لوگ تھے، اللہ نے اس سویلائزیشن کو رکھا تھا، اس سے کائنات کا آغاز ہوا. اسی وجہ سے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی کہا ہے، سورہ آل عمران میں بھی کہا، متعدد مقامات تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابتدا اس کائنات میں جو دین تھا وہ سب خدا کی توحید تھی. وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً، اور لوگ جو تھے وہ ایک امت پر قائم تھے. لینگڈن ایک پروفیسر ہیں، اب تو خیر پرانے ہو گئے، انہوں نے اس موضوع پہ کتاب لکھی ہے. اور شیمڈٹ تھے ایک اور، اس کو کبھی آپ وہ گوگل میں ڈالیں گے تو ان کی کتابیں آ جائیں گی سامنے. انہوں نے بالکل برعکس تحقیق لکھی پچھلی صدی کے جو لوگ تھے. پچھلی صدی میں بڑا یہ نظریہ پھیلا کہ ابتدا میں شرک تھا، بس انسان ایسے ہی تھے، یہ تھا وہ تھا. ان دونوں نے تاریخی طور پر تحقیق کر کے لکھا کہ ابتدا میں انسان کا مذہب اللہ کی توحید تھی. انبیاء علیہ السلام میں اختلاف اعمال کا ہوا کرتا ہے، عقائد کا اختلاف کبھی بھی نہیں ہوا کرتا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا ایک نبی علیہ السلام کو یہ کہے کہ اللہ ایک تھا، پھر دوسرے نبی علیہ السلام کو یہ تو کہہ دے کہ خدا دو تھے. ایک سے کہے کہ تقدیر پہ ایمان ضروری ہے، دوسرے سے کہے نہیں ضروری. انبیاء علیہ السلام سارے کے سارے عقائد میں مشترک ہوتے ہیں، اور اختلاف آگے چل کے اعمال میں ہوا کرتا ہے. کسی کو نمازیں 2 دے دی، کسی کو 3 دے دی، کسی کے یہاں زکوٰۃ تھی تو کیا مقدار تھی، اب زکوٰۃ کیا مقدار. یہ ایسے ہی ہے جیسے اگر آپ اس امت کو بھی دیکھنا چاہیں نا، تو امت کا جو دور تعلیم کا تھا، جو امت میں تعلیم عام تھی، لوگ پڑھے لکھے جب ہوا کرتے تھے تو اس وقت جو فرقے بنتے تھے وہ فرقے بنتے تھے عقیدے کی بنیاد پہ، کیونکہ عقیدے میں بدعات لوگ شامل کرتے تھے. پڑھے لکھے تھے نا، تو وہ کہتے تھے اس آیت کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو وہاں پر اعمال میں بدعات نہیں تھی اتنی، عقیدے میں بدعات تھی. اور جب جہالت آ گئی زیادہ تو عقیدہ تو بہت بڑی چیز ہے، اس کو کون پڑھتا، کون اس پہ بحث کرتا. اعمال چونکہ نسبتاً آسان تھے، اس لیے امت کا جو آخری دور چل رہا ہے اس میں بدعات اعمال میں آئی ہیں، عقائد میں نہیں آ سکی زیادہ، پڑھنے والے ہی نہیں رہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ سارے کے سارے انسان ایک ہی دین پر قائم تھے اور وہ خدا کی توحید تھی. فاختلفوا، بس اس کے بعد انہوں نے اختلاف کیا. کب اختلاف شروع ہوا ہے؟ اس کائنات میں اب تک کڑیاں مل نہیں سکیں، اور بظاہر ایسے ہی ہے کہ شاید مل بھی نہ سکیں. کتنا پیچھے چلے جائیں گے. یہ آثار قدیمہ میں برآمد ہوا، فرض کر لیجئے 30,000 سال پرانی کوئی تہذیب، 1,00,000 سال، 10 لاکھ سال، اس کے بعد پہلے کیا ہوتا تھا کون جان سکتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حد تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد عدنان ابن ود تک ایک نسب گنتے تھے عربوں کا، اور آپ فرماتے تھے کہ کذب النسابون، جھوٹ بولتے ہیں جو نسب کا سلسلہ سے آدم علیہ السلام تک بیان کرتے ہیں. آپ نے فرمایا جہاں تک میں تمہیں بتاتا ہوں اس کے اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان قرونم بین ذالک کثیرا، کتنی نسلیں، کتنی پشتیں تھیں جن کو کوئی نہیں جانتا. ایک جگہ آیا لا یعلمہن الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا درمیان میں کتنی نسلیں گزر گئی.
تو ایک آدمی کہتا ہے جناب فرض کر لیں 1 کروڑ سال پہلے یہ دیکھیں یہ بت نکل آئے، یہ ساری، ارے بھی 1 کروڑ سال پہلے اس سے بھی پرانی جو تہذیب تھی اب اس تک رسائی کس کی ہو؟ کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے قرآن اس نظریے کی بار بار تردید کرتا ہے کہ انسانوں کا مذہب شرک تھا، والعیاذ باللہ وہ کہتا ہے نہیں، اصل میں توحید تھی۔ اور اسی اعتبار سے اس کی مذہقہ خیزی بھی دیکھیے، اور ہنسنے ہی کی بات ہے، اب دنیا میں بجوز حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر محفوظ نہیں، کسی کی بھی، کیونکہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طوفان آیا تھا تو مٹ گئی قبریں، اس وقت تک کتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہوں گے کچھ پتہ نہیں۔ ہندوستان میں نبوت تھی، انبیاء علیہ السلام آئے ہندوستان میں، اور اس کی جو علمی تحقیقات ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ اپنے مکتوبات میں ایک جگہ لکھا ہے کہ ہندوستان میں فلاں جگہ سے جب گزرتا ہوں تو وہاں ایسے انوار اور برکات محسوس ہوتی ہیں جیسے یہاں انبیاء علیہ السلام آئے۔ یہ ایک بالکل الگ موضوع ہے۔ تو کسی کی قبر محفوظ نہیں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ تاریخی طور پر ثابت ہے بس کہ نسل در نسل، سب کو پتہ ہے مدینہ منورہ کا، درمیان میں کہیں بھی گیپ نہیں ہے، کہیں بھی ایسے نہیں ہے کہ امت ختم ہو گئی ہو۔ اور نجف میں آپ چلے جائیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مزار پر تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی قبر جو ہے اس کے دائیں بائیں 2 قبریں عراق میں۔ تو کئی بار جانا ہوا، ایک مرتبہ ہمت کر کے پوچھ ہی لیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ قبر آدم علیہ السلام کی اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کی ہے۔ تو ہم نے ان سے پوچھا یہ حضرت آدم حضرت نوح علیہ السلام کی قبریں آئیں کہاں سے، اس کی کیا دلیل ہے؟ وہ جو بھی مجاور تھے وہاں تو عراق میں میت جلاتے ہیں، جو ہم نے کئی مرتبہ وہاں دیکھا، میت کو وہ طواف کراتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک کے گرد، پھر یا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قبر کے گرد وہ طواف کراتے ہیں، اسے 7 چکر وہ لگاتے ہیں جنازہ اٹھا کر۔ تو ہم نے ان سے کہا کہ بھائی یہ تو جو بھی ہو یہ کیا چیز ہے، آدم علیہ السلام کی قبر کیسے محفوظ ہے؟ تو وہ تھوڑی دیر تو چپ رہے، پھر اس کے بعد کہنے لگے تم وہابی تو نہیں؟ میں نے کہا صاحب کچھ بھی ہوں یہ بتائیے اس کی کیا کوئی حقیقت نہیں۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی شد و مت سے شیخ نے انکار کیا، اور بات بھی صحیح کہتے ہیں کسی نبی علیہ السلام کی قبر دنیا میں محفوظ نہیں۔ بات بھی ایسے ہی ہے، درمیان میں کتنی نسلیں ایسی گزری ہیں اس کائنات پہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کیا چیز تھی، کب دنیا کا آغاز ہوا تھا۔ یہ ایسے حقائق ہیں جو اب دنیا میں نہیں پتہ چل سکتا۔ تاریخ اس زمانے میں کی تاریخ کوئی ہے ہی نہیں، پتہ کیسے چلے؟ قرآن یہ بتاتا ہے کہ سب لوگوں کا مذہب ایک تھا اور وہ تھی توحید، فاختلفوا، پھر اختلاف ہوا۔ کب اختلاف شروع ہوا؟ بعض مفسرین کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے بعد شروع ہوا، بعض کہتے ہیں حضرت شیس علیہ السلام کے زمانے میں شروع ہوا، اور ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ تمام لوگوں کا دین ایک تھا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سارے عربوں کا دین ایک ہی تھا۔ فاختلفوا، یہ جو شرک کا اختلاف ہے عربوں میں یہ تو بہت بعد میں آیا، کیا کس نے؟ قرآن نے دوسری جگہ بتایا، اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ یہ انہوں نے کیا جو اپنے نفس کے پرستار تھے، اپنے نفس کے پجاری تھے، انہوں نے وہ علمائی تھے۔ دین کی جو تباہی آتی ہے نا، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، انہوں نے کہا کہ وہ 3 آدمیوں کی وجہ سے آتی ہے۔ ان کا یا تو بادشاہ دین کو بگاڑ دیتے ہیں، اور یا مولوی دین کو بگاڑ دیتے ہیں، اور یا یہ جو درویش ہوتے ہیں نا دنیا سے بالکل بے خبر بیٹھے ہوئے یہ دین کو بگاڑ دیتے ہیں۔ اور حقیقت یہی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بادشاہ جس دین کو چاہے لوگوں میں پھر وہ رائج ہو کر رہتا ہے، وہ جبر سے کرے یا جیسے بھی، لیکن وہ کرتا ہے۔ اور مولوی جب وہ بگڑ جائے، دین کسی بھی دین کا، راہب ہو، پادری ہو، کوئی ہو، اور ہزاروں مثالیں ہیں کہ اس انسان میں جب بگاڑ آ جائے تو لوگوں کا دین بگڑ جاتا۔
اس لیے تنہا علم کافی نہیں ہے، صرف دین کا علم کافی نہیں، ورنہ وہ علم لے ڈوبتا ہے۔ اور اقبال نے اسی لیے کہا کہ علم را برتن زنی مارے بود، وہ علم جو جسم کی حفاظت کرتا ہے، جسم تک محفوظ رہتا ہے، جسم کی آرائش زیبائش ان چیزوں میں وہ سانپ ہے ڈس لیتا ہے۔ علم را بر دل زنی یارے بود، اور وہ علم جو دل تک پہنچتا ہے وہ حقیقت میں ایسا ہے جو اللہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اس علم کے بعد ہوتی ہے تربیت، اس علم کے بعد اللہ کے نیک بندوں میں کہیں کسی کی صحبت میں مجلس میں رہ کے وہ علم کا جو غرور ہوتا ہے نا وہ توڑنا ہوتا ہے، وہ جو چیز ہے نا پھر انسان صحیح بنتا ہے۔ اس لیے جہاں علم اور اس کے ساتھ تقویٰ اور یہ چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، بزرگوں کی صحبت، یہ چیزیں پھر جا کر کہیں صحیح معنی میں عالم دین بنتا ہے، پھر جا کر کہیں اس انسان کی بات کا اعتبار ہوتا ہے کہ اس نے علم بھی حاصل کیا اور علم کے بعد اپنے آپ کو مٹایا بھی ہے، کھپایا بھی ہے، کہیں ایسے نہیں۔ تو اختلاف کس زمانے سے شروع ہوا، کن لوگوں نے کیا، ہوا ایسے ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم جو کہتے ہو، اعتراض کرتے ہو کہ تمہارے دین میں منع ہوگا، ہمارے دین میں تو منع نہیں، تو تمہارا تو دین ہی نہیں، اصل دین ایک ہی تھا اور وہ خدا کی توحید تھی۔ اور دوسری بات اب آ گئی کہ عذاب آ جائے، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر یہ بات تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے نہ طے ہو چکی ہوتی، من ربک تیرے پروردگار کی طرف سے، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ تو ان کے درمیان فیصلہ ہو جاتا، فیما اس چیز میں، فیہ یختلفون یہ جس چیز میں پھوٹ ڈال رہے ہیں، تفریق کر رہے ہیں، کب کا فیصلہ ہو گیا ہوتا۔ اللہ نے کون سی بات ہے جو ارشاد فرمایا پہلے طے ہو گئی؟ یعنی ایک تفسیر تو یہ کی گئی کہ اگر اللہ کا وعدہ نہ ہوتا، اللہ کا یہ وعدہ ہے انسانوں سے کہ تم کرو جو کچھ تم نے کرنا ہے، ایک دن ہمارے پاس آؤ گے اور ہم تمہیں اس دن بتا دیں گے۔ یا دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ اللہ تعالی کا حکم ہے کہ ان کو چھوڑ دو، جو شرک کرتا ہے اسے بھی آزادی ہے، جو خدا کی توحید پہ قائم رہتا ہے اسے بھی آزادی۔ در حقیقت توحید اور اللہ کی معرفت اگر کوئی آدمی اختیار کرتا ہے تو یہ سورج کی طرح ہے، وہ خود ہی وہ اپنے لیے کوئی ثبوت دیتا ہے کہ میری آنکھیں ہیں، اور سورج کو چڑھے ہوئے جو آدمی نہیں دیکھ پاتا تو وہ اسی بات کا ثبوت دیتا ہے کہ میں اندھا ہوں، کیونکہ تو اس کو نظر آئے گا نا جس آدمی کی آنکھیں ہیں۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تیرے پروردگار نے، آپ کے رب نے یہ بات طے نہ کر دی ہوتی پہلے سے تو ان کی حرکتیں ایسی ہیں کہ خدا کا عذاب آ جاتا ہے۔ اسی لیے سورہ حج میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب تھا کہ آسمان پھٹ جائیں اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، ان دعوا للرحمن ولدا، یہ اتنی بری بات کہتے ہیں، خدا کو اتنا غصہ اس بات پر آتا ہے کہ یہ کہتے ہیں خدا کا کوئی شریک ہے۔ اللہ نے فرمایا اتنا سخت جملہ مجھے کہتے ہیں۔ صحیح بخاری میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں لوگوں کو رزق دیتا ہوں، لوگوں کو کھانے کو دیتا ہوں، لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالی نے فرمایا جب کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے اختیار دوسرے کو دے دیے تو مجھے گالی دیتا۔ توحید خالصتاً اللہ تعالی کی ذات پاک کا ذاتی معاملہ ہے جو انسانوں کے ساتھ ہے، اور انسان جب شرک کرتا ہے تو وہ پھر کس مقام سے گرتا ہے؟ قرآن نے کہا ہے کہ ایسے جیسے کوئی آدمی کسی بہت بلند و بالا جگہ سے وہ ایک گہرے کھڈے میں جا کر گرے، فتخطفہ الطیر، پرندے اسے نوچ کر لے جائیں، جو برا حال اس انسان کا ہوگا، اس لاش اور میت کا، اس سے بدتر اس کا حال ہے جو خدا کے ساتھ شرک کرتا۔ اسی لیے دونوں کا جواب دے دیا کہ ایک تم کہتے ہو کہ دین ہمارے میں ہے تمہارے میں نہیں ہے، بھئی دین اصل میں ایک ہی تھا، اور دوسری بات یہ کہ عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ اللہ نے پہلے سے یہ طے کر دیا ہے، مہلت دے دی ہے نا، اس وجہ سے۔ اب نیا اعتراض آگے پھر آ گیا کافروں کا، وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں، یہ اللہ تعالی نے شکایت کے طور پر بیان کیا ہے، یہ شکوہ ہے،
یہ کہتے ہیں لولا کیوں نہیں انزل، کیوں نہیں اترتا علیہ اس شخص پر آیتن کوئی آیت، کوئی نشانی من ربہ ہی اس کے پروردگار کی طرف سے۔ یہ نئی بات اب انہوں نے شروع کی، کہتے ہیں اچھا بھئی اگر تمہارا دین سچا ہے اور چلو اللہ نے ہمیں مہلت دے رکھی ہے، تو بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے تم پر کوئی معجزہ تمہیں کیوں نہیں دیا جاتا؟ کیوں نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اس آدمی پر خدا کی طرف سے کوئی چیز نازل کی جاتی؟ اب یہ بات ہے فرمائشی معجزے کی، اور اصولی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بے شمار تھے، مگر جو ایمان لائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ان میں اکثریت ایسی تھی جس سے معجزے نہیں دیکھے۔ اور یہ عقلی بات بھی ہے، عقلاً بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جو لوگ جاتے تھے وہ کس نیت سے جاتے تھے، یہ بڑی کاؤنٹیبل چیز۔ اب بھی ایسے ہی لوگ کسی بزرگ کی مجلس میں جاتے ہیں، کسی اللہ کے اچھے بندے کے پاس جاتے ہیں، ایک یہ نظریہ لے کے جاتا ہے کہ وہاں کوئی نہ کوئی گڑبڑ تو ہے، دیکھنی ہے وہ، تو جو جانے والا ہے اس کی نگاہ ایسی ٹیڑھی ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز نکلے ضرور جس کو میں اچھالوں، تو وہ کچھ بھی کہیں اس کی سمجھ میں بات نہیں آتی۔ اقبال نے کہا ہے نا، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نظم و نازک بے اثر۔ تو جو نادان آدمی ہوتا ہے، بے سمجھ، اس کو کون سمجھائے؟ وہ گیا ہی اس نیت سے ہے کہ کوئی نہ کوئی عیب نکالے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں لوگ آتے تھے اسی لیے کہ کوئی عیب چنے، تو پھر جو بھی جس کی سمجھ میں آیا۔ اور کچھ لوگ بالکل سادہ، اپنی طبیعت صاف ستھری، اپنی سلیٹ، اپنی تختی، اپنی دل کو سادہ کاغذ کی طرح لے آتے تھے، انہیں حقیقت سے شناسائی ہوتی تھی کہ ہاں یہ واقعی اللہ کے رسول ہے، کہ واقعی جو بات کہتے ہیں وہ سچ ہے۔ تو یہ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کوئی معجزہ، اور معجزہ بھی اس لیے نہیں کہ ہم اسے دیکھ کے کوئی مان جائیں گے۔ کئی معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے سامنے آئے، نہیں مانے۔ کئی چیزیں انہوں نے دیکھی، پھر نئی بات، اگلی آیت میں بھی تذکرہ آتا ہے کہ کس طرح یہ نئی باتیں اس میں حجتیں نکالتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہتے ہیں کیوں نہیں کوئی معجزہ ملتا، یعنی فرمائشی معجزہ، اور فرمائشی معجزے جو ہوا کرتے ہیں وہ کام نہیں آتے۔ پھر وہ کہتا ہے اچھا یہ تو ہو گیا، اب اس کے بعد اگلی بات، اس کے بعد اس سے اگلی بات، اس کے بعد کا معجزہ۔ اللہ نے فرمایا آپ ان کو جواب دے دیجیے۔ اور دوسری بات جو ہے وہ معجزہ ہے ایک ایسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے آ کے پوچھا، بعض صحابہ رضی اللہ عنہ نے، اور وہ معجزہ تھا تحقیق کے لیے کہ واقعی اللہ کے رسول ہیں، تو معجزہ لوازمات نبوت میں سے بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ رہا ہے متکلمین میں اور فلاسفہ میں کہ معجزے اور کرامت کی کیا، یعنی اس کا مقام کیا ہے۔ تو خلاصہ اس کا یہی ہے کہ معجزہ نبی کے لیے ہونا ضروری ہے، ایک معجزہ بس علیہ الصلوۃ والسلام، کوئی بھی ایک معجزہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو نبوت ہے ہی نہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام میں سے کسی کے لیے بھی ایک معجزہ شرط تھا، ضروری تھا، جو اس بات کی تصدیق کرے کہ واقعی یہ اللہ کی جانب سے ہیں۔ اور ولی کے لیے کرامت ضروری نہیں۔ کہتے ہیں ایسے اولیاء اللہ بھی، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں تو کرامتیں اور بھی کم تھیں، اور ادھر انبیاء علیہ السلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن پاک دیا تھا، جو قیامت تک قائم رہنے والا ہے، اور اللہ نے اتنی بڑی چیز دی تھی، یہ عرب نہیں جانتے تھے ان چیزوں کو، سنتے تھے اور کہتے تھے کہ کوئی جن ہے اور اسے سکھا جاتا ہے، کوئی کچھ کہتا تھا۔ اور اب بھی تحقیق کے میدان میں بہت سے مستشرقین ایسے ہی نکلے، انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک وہ کبوتر ہوتا تھا، اور وہ کبوتر جو تھا ان کے کندھے پہ بیٹھا رہتا تھا،
اور کبوتر کو اس لیے انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عیسائیوں کا یہ نظریہ ہے کہ جب انہیں سولی چڑھایا گیا تھا تو اس وقت کبوتر آیا تھا، اور وہ اصل میں جبریل امین تھے، روح القدس، اور وہ آئے تھے کبوتر کی صورت میں. تو کہتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کے کندھے پہ کبوتر بیٹھا رہتا تھا، اور جب کوئی گڑبڑ ہوتی تھی تو روح القدس جو تھا وہ ان کے کان میں کچھ بات کہہ دیتا تھا. یہ بھی ایک بات تھی، چلو چھوٹ ہی تھا. اس سے بڑھ کر آگے وہ کہتے ہیں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی چیزیں سکھاتا تھا، تعلیم دیتا تھا جو فادر نے سولی پر چڑھتے ہوئے کہی تھی اس سے، وہ یہی چیزیں بتاتا تھا. لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گڑبڑ کر دیتے تھے. یہ مستشرقین کی تحقیق ہے. اس لیے موومنٹ، یہ جو کبوتروں کی ایک قسم ہے نا، آپ کبھی اس لفظ کو کسی بڑے انسائکلوپیڈیا میں دیکھیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ جو کبوتر بیٹھتا تھا اس کبوتر کا نام ہی موومنٹ ہو گیا، MOVMET. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ بگاڑ کے انہوں نے اس کبوتر کا نام رکھ دیا. اب تو وہ کبوتروں کی ایک نسل ہو گئی. لیکن پس پشت یہی ہے کہ وہ عیسائیت تھی جو انہیں سکھاتا تھا، لیکن یہ آگے سے بگاڑ دیتے تھے. کیا تحقیق ہے. اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں کوئی معجزہ دکھا دیتے. فقل، آپ فرما دیجئے. یہ جواب دے دیا اللہ نے، اور کیسا خوبصورت جواب ہے. ارشاد فرمایا انما الغیب للہ، ان سے کہہ دیجئے کہ یہ جو غیب ہے نا، بن دیکھی چیزیں، یہ فقط اور فقط اللہ ہی جانتا ہے. چھپی بات کو صرف اللہ جانتا ہے. مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ معجزہ اللہ دے گا بھی یا نہیں دے گا. تم کہتے ہو میں اپنے پاس سے کوئی معجزہ دکھا دوں، یہ تو بہت بڑی بات ہے. مجھے تو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ معجزہ غیب سے آئے گا بھی یا نہیں آئے گا، اور آئے گا تو کب آئے گا. معجزات اور کرامات کسی کے قبضے کی بات نہیں. خلاصہ اس ساری گفتگو کا جو متکلمین نے لکھی ہے، وہ کہتے ہیں معجزہ اور کرامت اللہ کا فعل ہے اپنا، اور وہ اپنے کسی بندے کے ہاتھ پر جب خدا چاہے ظاہر کر دیتا ہے، صرف باقی لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ یہ میرا بندہ میرے بہت قریب ہے. بس نہ معجزے میں انبیاء علیہ السلام کی قدرت ہوتی ہے، اور نہ کرامت میں کسی ولی اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. اللہ اس چیز کو ظاہر کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ ایسی کرامتیں بھی ظاہر ہو جاتی ہیں کہ جو ولی ہوتا ہے وہ پناہ مانگتا ہے. وہ کہتا ہے اس سے میں بدنام ہو جاؤں گا، یا میرا حال لوگ کیا کر لیں گے، یہ نہ ہو. اس کی دلیل دیں. حضرت مریم کا قصہ دیکھا. حضرت مریم جو تھی، خدا نے خود ان کے متعلق کہا کہ ان اللہ اصطفیٰ کے، اور ہم نے انہیں کہا ہم نے آپ کو چن لیا ہے، وطہرہ کے، اور آپ کو پاک کیا ہے، واصطفیٰ کے علی نساء العالمین، اور پوری دنیا میں اس وقت جتنی عورتیں ہیں سب سے بڑا مقام مریم ہم نے تمہیں دیا. اور اللہ نے انہیں اولاد دی، اور وہ کہتی ہیں اولاد کو دیکھ کر، وہ اس معاملے کو دیکھ کر کہتی ہیں لیتنی مت قبل ھذا، کاش میں اس سے پہلے مر جاتی. وکنت نسیا منسیا، کاش میں بھولی بسری ہو گئی ہوتی، کوئی یاد نہ کرتا. فاتت بہ قومہا، جب اپنی قوم کے پاس آئی ہیں اسے لے کر، تو انہوں نے قوم کے لوگوں نے کہا کہ ارے ہارون کی بہن، ماں کانت امک بغیہ، تیری ماں تو ایسی بری نہیں تھی، یہ کیا ہوا؟ لقد جئت شیئا فریا، تو ایسی چیز لے آئی ہے جو بدنامی کی چیز. حضرت مریم کی کرامت قرآن سے ثابت ہے کہ ان کے پاس پھل آتے تھے، یہ چیزیں تھیں، لیکن اپنے اختیار میں کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائش جی مبارک میں دل میں آیا کہ اگر بات معجزے کی ہے نا تو کوئی ہو جائے معجزہ تک یہ مجھ پہ ایمان لے آئیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلما فی السماء، آپ آسمان پر سیڑھی لگا کر آ جائیں اور دے دیں لا کے کوئی معجزہ انہیں. پروردگار نہیں دے گا. 8ویں پارے کے آغاز میں اس وقت بات آئی تھی، اس وقت اس کی تشریح کی تھی. تو یہ کہتے ہیں، تو آپ نے کہیے کہ غیب خالصتاً اللہ کے پاس ہے. انی فانتظروا، تم انتظار کرو، انی معاکم من المنتظرین، اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں.
کوئی معجزہ آیا تو میرے بس کی بات نہیں ہے، تم بھی دیکھ لو گے، نہیں آتا تو تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے معجزات بھی ہیں کہ آپ نے کسی آدمی کو کہا کہ کیا تم اس پہ ایمان لے آؤ گے؟ اس سے کہا ہاں، تو اللہ تعالی نے وہ معجزہ دکھا دیا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا، ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ آپ کی نبوت کی گواہی کون دیتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کہو کون گواہی دے؟ اس نے کہا یہ درخت اگر گواہی دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اور وہ درخت آیا اور زمین پھٹ گئی اور اس نے آ کے گواہی دی، وہ بولا اور اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں، اور وہ ایمان لیا۔ ایسے معجزات دی اللہ تعالیٰ نے دیے، اور 20 معجزات، لیکن ان معجزات کو دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اتنے زیادہ مسلمان نہیں ہوئے۔ وہ جو مسلمان ہوئے تھے وہ اس کلام کو پڑھ کے، اس شخصیت کو دیکھ کے، اس ہستی کو دیکھ کے، شرک سے نفرت کے طور پہ معجزات سے صحابہ رضی اللہ عنہ کو کم فائدہ ہوا ہے بنسبت اس کے کہ کافر اس سے فائدہ اٹھاتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے باب میں اسی لیے محدثین نے کہیں بھی یہ باب نہیں باندھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا تصرف تھا، اپنے پاس سے دکھا دیا تھا۔ ہر جگہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دستے مبارک میں ایسے کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز بنا دی تھی یا بتا دی تھی تاکہ خدا کی توحید بالکل شائبہ تک نہ آئے اس میں کسی شرک۔ اور انسانوں کا حال، ان کافروں کا کیا تھا؟ ارشاد فرمایا یہ ڈانٹ ہے۔ یہ کس کے لیے ڈانٹ ہے؟ یا تو اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو ڈانٹا ہے کہ تم انسانوں ہو ہی ایسے، یا پھر یہ کہ کفار مکہ کو، اور یا یہ کہ جو بھی ناشکرا ہے انسانوں میں سے اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ، اور جب ہم لوگوں کو چکھا دیں مزہ، رحمتاً اپنی رحمت کا، من بعد ضراء، جب کہ وہ مشکل وقت گزار چکے ہوں، ایک تکلیف کے بعد جب ہم لوگوں کو آسانی دے دیتے ہیں، اذا لہم، تو لوگوں کا رویہ ایسا ہو جاتا ہے کہ مکرن فی آیاتنا، یہ ہماری قدرتوں میں، یہ ہماری باتوں میں ہیلے بہانے بنانے لگتے ہیں۔ یہ اللہ تعالی نے جو ڈانٹ پلائی ہے اس بات کی کہ ایک طرف تو یہ معجزے مانگتے ہیں، اور حال ان کا یہ ہے کہ انسان کو جب ہم تکلیف کے بعد آسانی دے دیں، راحت دے دیں، بیمار تھا صحت اللہ تعالی نے دے دی، قرض میں مبتلا تھا خدا نے قرض اتار دیا، معاشی تنگی بدحالی تھی اللہ نے اس کو اپنی مہربانی سے دولت میں تبدیل کر دیا۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ جب ہم یہ کر دیں، اذا لہم مکرن فی آیاتنا، یہ ہماری نشانیوں میں، ہماری آیات میں کیا کرتا ہے؟ مکر کرنے لگتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک انسان کی جب حالت بدلتی ہے تو اس کے بعد دیکھنا چاہیے کیا کرتا ہے۔ مثلا پہلے بیمار تھا، اب صحت ہو گئی تو صحت کے بعد اس نے کیا کیا؟ تنگ دست تھا، محتاج تھا، پیسے مل گئے، پھر کیا کیا؟ اگر تو یہ اچھی حالت اللہ کے شکر کو پیدا کرتی ہے تو الحمدللہ کوئی بات نہیں، بہت اچھا۔ تنگ دستی تھی، اللہ تعالی نے مہربانی کی دولت دے دی، اس کے نتیجے میں شکر پیدا ہوا، بندہ دن رات شکر ادا کرتا ہے، اٹھتے بیٹھتے خدا کی تعریف کرتا ہے، لوگوں سے کچھ نہیں کہتا، اس کا دل اندر سے بولتا ہے اور کہتا ہے اللہ تیری مہربانی ہے، تو نے ان حالات کو تبدیل فرما دیا۔ یہ مومن انسان ہے، اس کا انجام بھی خیر کا، اور اس نے قدر کی اللہ کے انعامات کی، اور پھر اللہ اس کو بڑھا بھی دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں آیا کہ لوگوں ان تعدوا نعمت اللہ، اگر تم خدا کے ایک انعام کو گننا شروع کر دو نا، لا تحصوها، تم اس کا بھی، اس کی گنتی، اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ پانی مثلا اللہ کا ایک انعام ہے، اب گننا شروع کرے آدمی کے پانی کے فوائد کیا کیا ہیں، خدا نے کتنی مہربانیاں کی ہیں، تو اللہ نے فرمایا تم تھک جاؤ گے، تم نہیں گن سکتے، اتنی مہربانیاں اللہ نے کی۔ تو حالت کی تبدیلی کے بعد انسان کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ ہے دیکھنے کی بات۔ جیسے لڑکی ہوتی ہے نا،
جب تک ماں باپ کے گھر میں رہتی ہے وہ اصل میں شخصیت سامنے نہیں آتی. وہ تو جب اپنا گھر ہوتا ہے رخصتی کے بعد پھر پتا چلتا ہے کہ کیا چیز ہے اندر، تربیت کیسی ہوئی. ایسے ہی انسان کی حالت کے تغیر سے پہلے اتنا پتا نہیں چلتا، جب حالت بدلتی ہے پھر پتا چلتا ہے کہ اب تک تو قرض کے بوجھ میں دبے ہوئے تھے، اب تک تو بیمار تھے، اب تک تو پریشر تھا، اب تک تو جیل میں تھے، اب تک کوئی بھی بری اچھی حالت آئی. اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اللہ کا شکر پیدا ہوا، اللہ کے احسان کو مانا، بس یہ مومن آدمی ہے، یہ ٹھیک. اور اس کے نتیجے میں اگر کبر پیدا ہو جائے اور اپنے آپ کو سمجھنے لگے بڑا، پہلے جاہل تھا اب کچھ لکھ پڑھ گیا، تو اس کے بعد وہ لوگوں پہ حکمرانی جو آنے لگے کہ مجھ جیسا تو کوئی پڑھا لکھا ہی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اسے رد کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کے علم میں برکت نہیں دی. پہلے کم پیسے تھے، پھر اللہ نے مہربانی کی زیادہ پیسے ہو گئے. اس زیادہ پیسے کی بنیاد پر لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیسہ چھن بھی جائے گا اور حالت برباد ہو جائے گی. اللہ آزماتا ہے، دیکھتا رہتا ہے. اسی لیے قرآن نے کہا ان ربک لبالمرصاد، اور لوگوں اللہ تمہاری گھات میں بیٹھا ہوا ہے. اس آیت کو صحیح وہی سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے شکار کبھی کیا ہو نا جنگل میں، تو کیسے وہ رائفل لے کے گھات میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے. پتے کی سرسراہٹ بھی نا ناگوار گزرتی ہے کہ اس وقت اس ہرن نے، اس شیر نے، اس نے گزرنا ہے اور کوئی چیز ڈسٹرب نہ کرے. اللہ نے کہا ان ربک لبالمرصاد، اور تیرا پروردگار انسانوں کی گھات میں بیٹھا ہوا ہے، ایک ایک چیز دیکھتا ہے کہ اس نے کیا کیا. پہلے صحت خراب تھی، اب دوا دارو ٹھیک ہو گیا، طاقت آ گئی، اب لگا لوگوں کو مارنے ظلم کرنے. پہلے کوئی عہدہ نہیں تھا، کوئی پوچھ نہیں تھی، اب عہدہ مل گیا اور اس عہدے کی بنیاد پر لوگوں کی تذلیل ہو گئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا نے جس امتحان میں اسے ڈالا تھا یہ ناکام ہو گیا، یہ فیل ہو گیا اس میں. اسی لیے یہ جو بڑے لوگ تھے نا، یہ جب بازار میں جاتے تھے، کہیں لوگوں کو دیکھتے تھے، تو وہ ایک دعا آتی ہے نا کہ جب تم کسی بیمار کو یا کسی کو ایسی حالت میں دیکھو تو یہ دعا مانگو کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاکم بہ، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس مصیبت میں نہیں ڈالا جس میں تم. تو وہ بازار میں دعا پڑھتے تھے جا کے کہ اللہ کا شکر ہے اس عذاب میں ہم نہیں پڑے جس میں لوگ پڑ گئے. تو اس لیے حالت کے تغیر کے بعد دیکھے اور اپنے نفس پہ غور کرتا ہی رہے. قرآن نے کہا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اور انسان اپنے اندر کی حالت کو خود بہت اچھی طرح سمجھتا ہے. ولو القی معاذیرا، چاہے وہ کتنی معذرت کرتا پھرے کہ یہ گناہ اس لیے کیا، یہ بات اس لیے ہو گئی، یہ غلطی اس لیے ہو گئی، جو مرضی کہتا پھرے، مگر وہ اپنے آپ کو خوب جانتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے. اسی لیے ارشاد فرمایا کہ جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں، مہربانی کریں، عنایت کریں، جب ان کو تکلیف پہنچے اس کے بعد ہماری انعامات ہوتے ہیں. اذا لهم مکر فی آیاتنا، وہ کیا کرتا ہے ہماری نشانیوں میں مکر کرنے لگتا ہے. مکر کا مطلب کیا ہوا؟ مکر کا مطلب یہ کہ وہ ہماری نشانیوں کی، ہماری مہربانیوں کی تعویل اور توجیح کرتا ہے. تعویل ایسے ہو گئی کہ اب اللہ نے مہربانی کی، دل کہتا ہے یہ اللہ ہی کی مہربانی تھی، مگر لوگوں کو کہتا ہے کہ صاحب یہ سب ہماری پالیسیز ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے. یہ تو کمپنی ڈوبنے لگی تھی صاحب، آپ کو پتا ہے، پھر ہم نے فون کیا، پھر ہم نے یہ کیا، پھر ہم نے وہ، بجائے اس کے کہ اس خیر کو اللہ کی طرف منسوب کرتا، وہ اس خیر کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے. ایک تفسیر. اور دوسری تفسیر بھی بہت اچھی مفسرین نے کیا، وہ کہتے ہیں اوپر کا نا ذکر معجزے کا کہ معجزہ کیوں نہیں کوئی ہو جاتا، تو دیکھیے معجزہ ہونے کے بعد اچھی حالت ہو جانی چاہیے نا. ہم نے معجزہ دکھا دیا تو اب ایمان لانا تھا، ایمان لانے کی بجائے مکرن فی آیاتنا، ہمارے ان معجزات کی تعویل کرنے لگتا ہے کہ یہ تو اصل میں اس لیے ہو گیا، یہ تو اس لیے ہو گیا. مثلا خدا کا عذاب آ گیا پتھر برسے، تو فلاسفہ نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ کوئی خدا کا عذاب نہیں آیا، اصل میں فلاں سیارہ ایسے گزر رہا تھا، یہ کہکشاں ایسے گزر رہی تھی، تو دونوں کا ٹکراؤ ہوا تو شہاب ثاقب تھے زمین پر گرنے لگے.
حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا طوفان آ گیا، اس کی تعبیر یہ کر لی کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طوفان تھا اصل میں اس زمانے میں فلاں بند ٹوٹ گیا تھا دریا کا تو وہ پانی بہہ پڑا تھا سارے کا سارا۔ یہ ہے مکرٌ فی آیاتنا، کہ معجزات کے اقرار کی بجائے اللہ کی طاقت، اللہ کی عظمت اور اللہ تعالی کی وحدانیت پہ اقرار کی بجائے وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کی کیا کرنے لگتا ہے؟ وہ تعویل کرنے لگتا ہے مادی توجیحات۔ یہ مرض تھا ابو علی سینا، اسی لیے اس نے ابو علی سینا نے طب پہ جو کتابیں لکھی ہیں نا، سارا دن سوتا رہتا تھا، علم تو بہت تھا، اور جو حواری اور حواشی تھے اس کے گرد و پیش بیٹھنے والے وہ اس سے بھی شاید 4 ہاتھ آگے ہوں گے، حتیٰ کہ اس کے شاگردوں نے اس سے کہا کہ آپ نبوت کا دعویٰ کیوں نہیں کرتے، آپ کو تو اتنا علم اللہ نے دیا ہے۔ تو اس نے بھی چپکے چپکے یہی کہا کہ بات تمہاری ٹھیک ہے لیکن لوگ نہیں مانتے۔ یہ تھا حال، اسی لیے امت میں ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اس پہ کفر کا فتویٰ دیا، انہوں نے کہا یہ ملحد تھا۔ اس کی کتابیں آپ پڑھیں تو ایک سے ایک ایسی چیز ہے، ہمیں کفر کا فتویٰ اس کا پڑھ کے بڑا تعجب ہوا کہ اتنا بڑا آدمی اسے کیسے کافر کہتے۔ جب کتابیں پڑھی تو پتا چلا کہ اوہو اس سے بھی بہت دور کی سوچی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون نہیں جانتا کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس کی بھی اس نے توجیہ کی ہے، چونکہ حکیم تھا بہت بڑا، تو کہتا ہے ایسی ایسے یہ چیزیں ہوتی ہیں اور یہ کسی بھی خاتون میں ممکن ہے۔ کوئی پوچھے کہ حضرت مریم ہی کے لیے ساری دنیا میں ایک مرتبہ کیوں ممکن ہوا، اس کے بعد اب تک دوبارہ کیوں کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی؟ یہ ہے مکر۔ اسی طرح اللہ تعالی نے بتایا فلاں قوم پہ ہم نے پتھر نازل کیے، کہتا ہے وہ شہاب ثاقب تھے جو اس وقت میں گر گئے تھے، اللہ تعالی نے اسی کا ذکر کیا۔ حاذق تو بہت تھا، طب میں تو امام تھا گویا اپنے زمانے کا، اور اس کی کتابیں مدتوں یورپ میں آکسفورڈ میں پڑھائی جاتی رہی ہیں۔ ایک مریض کو اس نے دیکھا، اس نے کہا تم نہیں بچتے، تو اس لیے جو اب ہو سکتا ہے کھاؤ پیو بس ٹھیک ہے۔ وہ پھر اسے کچھ عرصے کے بعد نظر آیا تو ٹھیک ٹھاک گھوم رہا تھا، اس نے کہا تم کیسے بچ گئے؟ اس نے کہا میں فلاں جگہ گیا تھا اور ان سے دوا لی، اس نے کہا تمہارا جو علاج تھا وہ تو ممکن ہی نہیں تھا۔ اس نے کہا جی بہرحال فلاں حکیم صاحب نے دوا دی تھی ٹھیک ہو گیا۔ اس نے کہا جاؤ اور ان سے نسخہ لکھوا کے لاؤ جو بنا کے دیا تھا۔ تو حکیم تک جب وہ پہنچا کہ جی نسخہ بنا دیں، تو حکیم سمجھدار تھا، اس نے کہا ابو علی سینا نے بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی انہوں نے ہی بھیجا۔ اس نے کہا اسے ہوا بھی نہیں لگی نلوم کی، تو اس نے اصرار کیا، تو انہوں نے کہا جب تم بیمار ہو تو آنا پھر لے جانا، لکھ کے نہیں دیں گے۔ تو اتنا یہ ابو علی سینا حاذق تھا کہ جب یہ بیمار ہوا اور دوا لے کے آیا تو اس نے نگاہ رکھی ہوئی تھی محلے میں کہ کب یہ مرتا ہے، تو وہ دوا اس نے لے کے چکھی، پھر لکھنا شروع کیا، اور اس نے کہا اس دوا میں 16 یہ اجزاء ملائے گئے ہیں، اور 16 اجزاء اس نے کوٹ چھان کے پھر وہی دوا بنا دی۔ تیز ایسا تھا۔ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ اس کے زمانے کے بہت بڑے بزرگ تھے، وہ گئے ایک مریض کو دیکھنے، محلے میں کوئی بیمار ہو گیا، تو انہوں نے جا کے کچھ پڑھ کے دم کرنا شروع کیا، تو ابو علی سینا بھی گیا ہوا تھا دیکھنے کے لیے، اس سے مدت سے تلاش تھی کہ کہیں یہ صوفی ہاتھ لگے تو اس سے دو باتیں کریں۔ بڑا خوش ہوا حضرت کا دیکھ کے، ہاتھ ملایا، بیٹھ گیا تو اس پہ دم کرتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد بولا اور کہنے لگا کہ ابو سعید یہ اس آدمی کو تو سخت بخار ہے۔ وہ چپ رہے، پھر کہنے لگا اصل میں اس کے جسم میں جتنی مادے ہیں یہ سارے رک گئے ہیں، اور کوئی ایسی دوا ملے جس سے اس کو پسینہ آئے تو بخار ٹوٹ جائے گا۔ پھر بھی سنتے رہے۔ اس نے کہا کہ اور صوفی تم کیا پڑھ کے اس پہ پھونک رہے ہو، اسے دوا کھانی چاہیے، تم کیا کر رہے؟ تو حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ نے کہا کہ چپ رہ اور مجھے پڑھنے دے۔ اس سے پھر کہا تمہارے پڑھنے سے کیا ہوگا، مریض تو دوا سے ٹھیک ہوتا ہے، اس سے تھوڑا ہی ٹھیک ہو جاتا ہے، تو ان کا بکو نہیں۔
اتنا سخت جملہ کہا تو اس کے شاگرد اٹھ کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں کہ پورے زمانے میں ایک ایسا آدمی، ادھر سے ان کے مرید بھی اٹھ کھڑے ہوئے، خیر بیچ بچا ہو گیا. تو انہوں نے جب ابو علی سینا چلا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں اسے سمجھا رہا تھا، وہ سمجھا ہی نہیں. لوگ کہتے ہیں بڑا عقل مند ہے. لوگوں نے کہا حضرت آپ نے کیا سمجھایا اسے؟ کہنے کہ میں اسے سمجھا رہا تھا، تم نے دیکھا میں نے ایک جملہ کہا کہ چپ رہے تو اسے کیسا غصہ آیا، چہرہ سرخ ہو گیا. پھر میں نے اسے کہا بکو نہیں تو اس کے تو پسینے چھوٹ گئے. تو میں اسے سمجھا رہا تھا کہ بات تو کلام کی ہے، میرا کلام گالیوں سے بھرا ہوا تم جیسے پہ یہ اثر کرتا ہے کہ اس کے پسینے آ جائیں، اور اللہ کا کلام حکمت سے بھرا ہوا مریض پہ اتنا بھی اثر نہیں کرے گا. اور پھر کہنے لگے کہ ایسا شخص ہے جس کے پاس اخلاق نہیں ہے. تو ابو علی سینا کو بھی کسی نے پہنچا دی کہ تمہارے جائے پیچھے حضرت یہ فرما رہے تھے، تو اسے اپنی کتابیں ساری بھجوا دی کہ یہ میں نے انسانی اخلاقیات پہ کتابیں لکھی ہیں. تو حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ ہنسے اور اس کے قاصد سے کہا یہ واپس لے جاؤ اور اسے کہنا میں نے یہ نہیں کہا کہ تم اخلاق جانتے نہیں ہو، اس جاننے کے نتیجے میں ہی تو کتابیں لکھی ہیں. میں نے کہا تمہارے پاس ہیں نہیں، تم عمل نہیں کرتے. تو یہ ہے مکرن فی آیاتنا، اللہ کی نشانیوں میں، معجزات میں خام خواہ عقل اپنی کو اڑانا کہ نہیں یہ اس طرح نہیں اس طرح ہو گیا. ارے بھئی سیدھی سادی بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام تھے، اللہ نے انہیں معجزات دیے تھے. اللہ کا خاص فعل ہے. ایک ہے اللہ کا عام فعل، وہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا پانی کو جاری رہے، جاری رہتا ہے. اللہ کا خاص فعل یہ ہے کہ اللہ نے پانی کو روک دیا. اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا جلایا کرو، جلاتی ہے. پھر اللہ نے خاص ایک موقع پہ پہنچ کے کہا آگ کو کہ آج اس شخص کو نہیں جلانا، نہیں جلایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو لقمہ انسان اپنے حلق سے اتارتا ہے اور جو پانی کا گھونٹ وہ اللہ سے اجازت مانگتا ہے کہ اللہ اس انسان کے لیے میں رحمت اور شفا کا باعث بنوں یا اس کے لیے کوئی پرابلم، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف. تو سارے لقمے انسان کے حق میں جاتے ہیں، اور جس لقمے کو اللہ کہہ دیتا ہے کہ تم نے تکلیف پہنچانی ہے وہ تکلیف کا باعث بن جاتا ہے بس. تو یہ اللہ کا خاص فعل ہے، وہ کبھی کبھی آتا ہے اور ہر آدمی کے ساتھ ہی ہوتا ہے. اسی لیے سخت جملہ فرمایا کہ اذا لہم مکر فی آیاتنا، ہماری نشانیاں ہمارے معجزات دیکھ کے اس کی پھر توجیحات کرنے لگتے ہیں. قل اللہ، آپ کہیے اللہ اسرع مکرا، خدا بہت تیز ہے، بہت جلد بنا سکتا ہے ایسے ہیلے. خدا بہت ہی جلدی ایسے ہیلے، ایسی چیزیں کر سکتا ہے. یعنی اللہ کی قدرت کا اگر تم مقابلہ کرتے ہو تو اللہ تو تم سے کہیں زیادہ بلند و بالا ہے. اللہ اگر پکڑنا چاہے تو وہ پھر اس سے جلدی گرفت کر دیتا ہے. ایک حد تک ڈھیل دیتا ہے، دیکھتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے. پھر جب رسی اللہ کی طرف سے کھینچی جاتی ہے نا، پھر انسان اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا. انا رسولنا، اور ہمارے رسول، ہمارے فرشتے، یکتبون ما تمکرون، جو مکر تم کرتے ہو اسے لکھتے رہتے. قرآن نے اصول کی بات بیان کر دی. اللہ تعالیٰ نے اصول کی بات بیان کر دی کہ دیکھو ولا یحیق مکر السیء الا باہلہ، جو آدمی دوسروں کے متعلق برا سوچے گا وہ ایک دن اس برائی کا خود شکار ہو جائے گا. اصول کی بات اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. ومن نکث فانما ينکث علی نفسہ، جو اللہ کے ساتھ وعدے کیے ہوئے توڑتا ہے اس کا وبال اس کی جان پر پڑتا ہے. آج ایک اصول اس میں بھی آ رہا ہے آگے. ان اصولوں کو انسان نہ سوچے نہ سمجھے تو پھر وہ خود ہی اس کا شکار ہوگا. اس لیے فرمایا انا رسولنا یکتبون ما تمکرون، اور ہمارے فرشتے لکھ لیتے ہیں ان چیزوں کو جو تم کرتے ہو، ایک ایک چیز لکھ لیتے ہیں. اسی لیے قرآن پاک میں دوسری جگہ آیا ہے کہ جب وہ قیامت میں اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے سر پیٹ لیں گے، کہیں گے مالی ھذا الکتاب، ہائے اس کتاب اس اعمال نامے کو کیا ہو گیا ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کوئی بڑی سے بڑی بات اور چھوٹی سے چھوٹی چیز اس اعمال نامے نے رہنے ہی نہیں دی، سب کچھ لکھا ہوا آ گیا. یہاں پر فرمایا. پھر اس رکوع کے آخر پر دوبارہ اللہ نے کہا ہے کہ جو کچھ کرتے ہو نا یہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے. جتنے بھی اعمال انسان کرتا ہے اس دنیا میں اس کے ساتھ قیامت میں صرف ایک چیز کا اضافہ ہو جائے گا. یہی ویڈیو چل پڑے گی.
زمانہ فرض کر لیں ادھر کو جا رہا ہے، 1990 تھا، پھر 2000 آ گیا، اب 2010 آ جائے گا. اسی زمانے کو جب الٹا چلانا شروع کریں گے نا اللہ تعالیٰ تو 210 والے آ جائیں گے، پھر 1990 والے آ جائیں گے، پھر یوں ہی چلتے جائیں گے. فرق ایک چیز کا پڑ جائے گا اور وہ یہ کہ اس ویڈیو کے ساتھ وہاں پر آواز بھی سنائی دے گی کہ اچھا یہ جو نماز پڑھ رہا ہے، اب ظاہر میں تو لوگ سارے دیکھیں گے نماز پڑھ رہا ہے، آواز آئے گی یہ نماز میرے لیے نہیں پڑھی جا رہی، یہ تو فلاں جنرل صاحب کے لیے پڑھی جا رہی تھی. سارے لوگ دیکھیں گے کہ یہ صدقہ ہو رہا ہے، ہاں جی بڑی اچھی بات ہے، اور آواز آئے گی یہ صدقہ میرے لیے نہیں تھا، یہ تو اس لیے تھا کہ نام بلند ہو جائے. یہ ہے بس بات. وہاں ایسے ساتھ کومنٹری جب چلے گی پھر پتا چلے گا کہ کتنے اعمال اللہ کے لیے تھے اور کتنے اعمال لوگوں کے لیے. اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی نماز نہ پڑھتا ہو اور کسی شخص کی وجہ سے نماز پڑھ لے تو اسے چاہیے جب زندگی کی باقی نمازیں قضا کرے تو اس کو بھی قضا کر لے، کیونکہ اس کی نماز ہوئی ہی نہیں، اس نے کسی آدمی کے لیے پڑھی تھی، اللہ کے لیے تھوڑا ہی پڑھی. اور لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا ہے، چاہے اس پہ فتویٰ نہ دیں، وہ کہتے ہیں یہ شرک فی العبادت ہے کہ اللہ کے لیے اگر نماز پڑھنی تھی تو تنہائی میں کیوں نہیں پڑھی، اللہ ہی کے لیے جب پڑھ رہا تھا تو اس شخص کے لیے پھر کیوں پڑھی تھی. اور یہی وہ چیز ہے جس پہ فقہا اتنے حساس ہیں اس معاملے میں کہ کسی آدمی نے امام بونی پر رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ ایک آدمی نماز پڑھا رہا تھا امام، اور اس نے رکوع لمبا کر دیا، تو آپ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ جب پیچھے سے کسی کا کھٹکا سنا، پاؤں کی آواز سنی تو اس نے رکوع لمبا کر دیا. امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا اگر تو اس نے رکوع اس لیے لمبا کیا ہے کہ کوئی مسلمان بھائی ہے آیا ہے، چلو اسے رکعت مل جائے گی، نماز مل جائے گی، ثواب ہوگا، اس سے بھی کوئی حرج نہیں. اور انہوں نے کہا اگر اس نے اس لیے لمبا کیا کہ یہ فلاں شخص آ رہا ہے اور اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے، ذرا بعد میں بتائیں گے کہ چودھری صاحب مل گئی تھی رکعت، خان صاحب ٹھیک تھے، قرات اچھی تھی. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اخاف علیہ شیء عظیم، مجھے اس پہ بڑی چیز کا خطرہ ہے. بڑی چیز سے مراد شرک کا، مجھے ڈر ہے کہ وہ شرک کا ارتکاب نہ کر بیٹھے کہ رکوع اللہ کے لیے لمبا کرنا تھا، چلو کسی مسلمان کی کہ جسے نماز ملے، رکوع جیسی عبادت، نماز جیسی عبادت اور غیروں کے لیے تم کر رہے ہو. یہ پہلا مسئلہ ہے توحید کا، پوری شریعت میں پہلا ہی مسئلہ ہے نا، لا الہ الا اللہ کا اقرار، پھر ہی تو آگے چلتا ہے. اور اس توحید کے مسئلے کو بھی اگر انسان نہ کرے پورا تو پھر باقی کیا بحث. اسی لیے اللہ نے ان رسلنا یکتبون ما تمکرون، ہمارے فرشتے لکھ لیتے ہیں جو تم کرتے